الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ تعالی نے مجھے آپ کی طرح یہاں حاضر ہونے کی توفیق دی ہے۔ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا ایک ہی مقصد سے ہے، اور وہ یہ کہ یہاں استاد جی شیخ سجاد صاحب اور یوں ہی جو دیگر اساتذہ ہے، مولانا عبدالقہار صاحب، مولانا ابرار صاحب، مولانا عاشق صاحب، ہم ان کے علوم اور یوں ہی ہم ان کی روحانیت سے مستفیض ہو۔ یہاں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم میں سے اکثر کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہاں کن کن اعتراضات اور یہاں کن کن شبہات کا جوابات دیا جاتا ہے۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں، جو اب چند دن ہوئے ہیں، جو استاد جی اسباق پڑھا رہے ہیں، تو جن شبہات کا ازالہ وہ کر رہے ہیں وہ ایسے شبہات ہے کہ صرف پاکستان میں کئی جگہوں میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان اعتراضات کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ میرا تعلق چونکہ انگلینڈ سے ہے، تو ہمارے وہاں جب سلفیت کا لفظ بولا جائے تو سلفیت سے مراد اب وہ ابحاث نہیں جن کا تعلق عمل سے ہے، مثلا رفع الیدین، آمین بالجہر وغیرہ۔ یہ اب سب ایسی ابحاث ہے کہ ان حضرات کو ان کے تعلق سے ایسے رگڑے دیے گئے ہیں کہ اب وہ ان کا رخ نہیں کرتے۔ وہاں سلفیت نام ہے ایک عقیدے اور نظریے کا، وہاں سلفیت نام ہے صفات متشابہات میں ظاہری معنی کو لینے کا، اور وہ اس حوالے سے اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ یہ صرف نہیں کہ وہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کو اہل سنت میں سے شمار نہیں کرتے، بلکہ جیسے قادیانی مسلمان کو صرف یہ نہیں مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ اپنے آپ ہی کو اصل مسلمان سمجھتے ہیں، وہاں کے سلفیہ ایسے ہے کہ صفات کے اس مسئلے کی وجہ سے وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ ہم اہل سنت نہیں، وہ ہمارے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، اور وہ اپنے آپ کو حقیقی مسلمان مانتے ہیں۔ ان کے یہاں ہم تو نفات الصفات ہے، ان کے یہاں ہم تو معطل ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے، اور یہ تمام شبہات جو ہمیں یہاں پڑھائے جاتے ہیں، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، یہی وہ امور ہے، یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہاں جو بھی دروس دیے جاتے ہیں ہم ان کو غور سے سنیں۔ ممکن ہے کہ فی الحال وہ اعتراضات ہمارے سامنے نہیں آئے، لیکن عن قریب وہ باتیں جو دنیا میں یورپ میں پھیلی ہوئی ہے وہ یہاں آ کر بھی اپنا نشان چھوڑ کر رہے گی۔ تو میں بھی یہاں حاضر ہوتا ہوں تو میری نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ میں استفادہ کر پاؤں، میں دروس میں بیٹھوں، مجھے جتنا فائدہ ہوتا ہے ممکن ہے کہ کسی اور کو اتنا فائدہ نہ ہو۔ میرا استاد جی سے تعلق تقریباً 5-6 سالوں سے ہے۔ جب پہلی مرتبہ میں ان کے گھر پر حاضر ہوا تو حاضر ہوتے ہی استاد جی تو بہت مہمان نواز ہے، تو انہوں نے فوراً مجھے یہ فرمایا کہ آپ تو مردان میں آئے ہو، پٹھانوں کے علاقے میں آئے ہوئے ہو، تو ہم نے آپ کو کباب ضرور بضرور کھلانے ہیں۔ تو اس دوران کے وہ جسمانی غذا کا بندوبست کر رہے تھے، میرے ذہن میں یہ بات آئی تو چلو یہ غذا تو اور جگہوں میں بھی مل سکتی ہے،
لیکن جس روحانی غذا کے لیے میں اتنے دور سے آیا ہوں کہیں میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو میں نے استاد جی سے درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نہ کچھ سبق تو پڑھا دیجئے۔ تو اس وقت تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے 40 منٹ کے لیے استاد جی نے مجھے تأویل اجمالی اور تأویل تفصیلی کے بارے میں سبق پڑھایا، اور ماہر فن کے پاس بیٹھنے کی جو حقیقت ہے وہ اس وقت میرے سامنے کھل گئی۔ یہاں نام لینا مناسب نہیں، لیکن میں نے کئی لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ پاکستان میں تو ماشاء اللہ ہر آدمی مناظر اسلام بنا ہوا ہے، جس آدمی سے سڑک پہ ملو اگرچہ وہ عالم نہ ہو وہ بھی مناظر اسلام بنا ہوا ہے۔ تو ایسے مناظرین بہت زیادہ ہے، میں ان کے پاس گیا ہوں، ان کے پاس میں نے وقت گزارا ہے، لیکن جو مجھے استاد جی سے 40 منٹ کے ایک سبق میں ملا وہ اس سے بڑھ کر تھا جو مجھے اس سے پہلے میرے تمام اساتذہ سے ملا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ماہر فن کے پاس پہنچا دیا تھا۔ تو سبق پڑھا، اور لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کلام کے حوالے سے جو معلومات ہے وہ کہاں سے آئی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ان 40 منٹ کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ایک پورا سمندر کھول دیا۔ تو اس کے بعد جب بھی میں پاکستان آتا تو استاد جی کے پاس میں حاضر ہوتا، اور استاد جی میں جتنا علم ہے اتنا ہی استاد جی میں تواضع بھی ہے۔ استاد جی اپنی کارگزاریاں نہیں آپ کو سنائیں گے، بس وہ آ کر کے آپ کو سبق پڑھائیں گے، اور سبق بھی ایسا کہ اس میں آپ کو مغز ہی مغز دیں گے۔ ایک محاضرہ استاد جی کا میں سن رہا تھا، معلوم نہیں کس علاقے میں تھا، تو استاد جی نے اس سبق میں یہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو مغز ہی مغز دے رہا ہوں۔ تو اس وقت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کا کیا معنی۔ پھر بعد میں مجھے جا کے یہ معلوم ہوا کہ مغز ہی مغز کا معنی یہ ہے کہ استاد جی جو اصول اور ضوابط ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ان اصول اور ضوابط کی وجہ سے اس حوالے سے جتنے بھی شبہات اور اشکالات ہیں وہ تمام ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اب یوکے میں صفات کا مسئلہ جب چلتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں، تو ایک عبارت پیش کرتے ہیں، دوسری عبارت، تیسری عبارت، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں انہوں نے ظاہری معنی لیا ہے، یہاں انہوں نے حقیقی معنی لیا ہے، یہاں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، تو یہ عبارت ہمارے خلاف جا رہی ہے۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ استاد جی کے محاضرات ایک مرتبہ پڑھ لو، ایک مرتبہ، اور آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ ظاہر کا ایک معنی ٹھیک ہے، ایک معنی غلط ہے، حقیقت کا ایک معنی ٹھیک ہے، ایک معنی غلط ہے، یہاں تک کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کما یلیق بشأنہ، اس میں بھی ایک معنی ٹھیک، ایک معنی غلط ہے۔ تو وہ تمام عبارات صرف ان چند اصول کے ذریعے سے حل ہو جاتی ہے جو استاد جی نے ہمیں ان محاضرات میں پڑھائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی استاد جی پڑھائے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ بس جو محاضرات کی کتاب میں ہے وہی ہمیں پڑھایا گیا ہے، وہ تو ایک مستقل دنیا ہے، اور ہم اس دنیا میں دیکھیں تو ہر محاضرہ ایک الگ باب ہے، اور جب آپ دروازہ کھولو تو اس کمرے میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو لینے کی کوشش کریں حقیقت میں اس میں ہمیں علم وافر مل جائے گا۔ تو جب میں استاد جی کے پاس پہلی مرتبہ حاضر ہوا تو میری سوچ بھی وہی پرانی سوچ تھی۔ میرے اسباق میں رد سلفیت یعنی باعتبار فقہ، رد بریلویت، رد یہ رد وہ، یہ سب ردود پائے جاتے تھے، اور میں نے ایتھیزم کے بارے میں کبھی بھی ایک بھی بات بھی نہیں کی تھی۔ استاد جی سے جب میں ملا تو استاد جی نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کی سوچ عالمی ہونی چاہیے۔ تو میں نے پوچھا کیا معنی؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس زمانے میں
سب سے زیادہ ضرورت وہ رد الحاد کی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو دیگر ردود ہے یہ آپ کے اسباق میں ہو، جب آپ سبق مدرسے میں پڑھا رہے ہو، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کا اصل کام رد الحاد کا ہونا چاہیے۔ یہ وہ پہلا وقت تھا جب انگلینڈ واپس جا کر کے میں نے رد الحاد پر کام کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں نے بھی وہاں مجھ میں یہ تبدیلی دیکھی کہ پاکستان جانے سے پہلے ردود اور قسم کے ہے، اور اب پاکستان سے یہ واپس آیا ہے، کلاس میں بیٹھتے ہوئے ہی اس نے پہلا سبق پڑھایا ہے تو قرآن کریم کی حقانیت پر پڑھایا ہے۔ اور مجھے اس وقت خود معلوم نہیں تھا کہ رد الحاد کی کتنی ضرورت ہے، لیکن استاد جی نے مشورہ دیا۔ استاد جی تو میرے بڑے ہیں، تو میں نے ان کے مشورے کو اپنا معمول بنا لیا۔ پھر کچھ میں نے پڑھا، کچھ سیکھا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ الحاد چھوڑو، یعنی ملحد وہ ہے جو مسلمان تھا ہی نہیں۔ ہمیں فکر ہے کہ لوگ اس کی اس سوچ سے متاثر نہ ہو، اور ممکن ہے کہ اس سے بات کرنے میں یہ آدمی اسلام لے آئے۔ اب تو الحاد چھوڑو، الحاد سے زیادہ ہمارا مقابلہ ارتداد سے ہے۔ اور پاکستان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہاں میرا جانا ہوتا ہے، یہاں تو میں آتا ہوں مستقل سبق پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے نہیں۔ یہ بھی فی الحال گپ شپ چل رہی ہے، یہ مذاکرہ چل رہا ہے، استاد جی کا حکم تھا تو اسی میں میرا فائدہ ہوگا۔ لیکن صوابی جانا ہوا، اسلام آباد جانا ہوا، ملتان جانا تھا، اور جہاں کہیں جاتا ہوں تو وہاں کے علماء بتاتے ہیں کہ اب یہاں ارتداد بڑھ رہا ہے۔ انگلینڈ میں یہاں تک کہ علماء بھی مرتد ہو رہے ہیں، مدرسے میں پڑھیں گے، وہ فاضل بھی بن جائیں گے، اور اس کے باوجود وہ اسلام چھوڑ دیں گے۔ تو میرے مباحثے ایسے علماء سے بھی ہوئے، اور عوام کی کثیر تعداد وہ اسلام کو چھوڑ رہی ہے۔ ہم یہ تو سنتے ہیں کہ یورپ میں اسلام لانے والے بہت زیادہ افراد ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن جو لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں وہ اسلام لانے والوں سے بھی زیادہ ہے۔ ابھی پیچھے امریکہ میں ایک سروے ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ معلومات حاصل ہوئی تھی کہ ہر 4 مسلمانوں میں سے ایک مسلمان مرتد ہو رہا ہے۔ ہم 4 کہتے تھے، ہمارا ذہن بس اسی ایک رباع کی طرف جاتا ہے، لیکن اس رباع کی طرف بھی جانا چاہیے۔ ہر 4 مسلمانوں میں سے ایک مسلمان مرتد بن رہا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اسلام لانے والے لوگ اسلام علی الاعلان لاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی آدمی مسلمان بنے گا، مسجد میں لائیں گے، جلسہ رکھیں گے، وہ اپنی شہادت لے گا، پھر تکبیر کہی جائے گی، مسجد گونج اٹھے گی، تو اسلام لایا جاتا ہے علی الاعلان، لیکن اسلام چھوڑا جاتا ہے علی الاعلان نہیں علی السر۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں، ان سے میری بحث ہوئی ہے کہ وہ مؤمن نہیں، مرتد بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی نمازیں چل رہی ہے، وہ دروس میں بیٹھ رہے ہیں، وہ بیانات میں بیٹھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میری ایک ایسے آدمی سے ملاقات ہوئی، مرتد ہوتے ہوئے بھی وہ کسی ادارے میں حفظ کی کلاس پڑھا رہا ہے۔ مرتد ہوتے ہوئے اس نے لوگوں کو تراویح بھی پڑھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بات کا اعلان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے میں نے اگر اعلان کر دیا تو میرے آس پاس میں جو لوگ ہیں وہ مجھے مردود قرار دیں گے، والدین مجھے گھر میں نہیں رہنے دیں گے، جو ان کے احسانات فی الحال میرے تعلق سے ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، میرے بہن بھائی مجھے دیکھیں گے نہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے مرتد ہوتے ہوئے بھی ان کی زندگیوں میں اعمال پائے جائیں گے۔
تو استاد جی سے الحمدللہ میں نے سبق بھی پڑھا ہے، اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، جتنا فائدہ مجھے ان محاضرات سے ہوا ہے، ممکن ہے کہ یہاں کسی کو اتنا فائدہ نہ ہوا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جنگ کے میدان میں اترا ہوا ہوں اور محاضرات سب سے زیادہ کام آئے ہوئے ہیں۔ فی الحال آپ کو ایمیونیشن دیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ آپ کے بالمقابل فی الحال کوئی دشمن نہیں، آپ کو ممکن ہے کہ اس ایمیونیشن کی قدر بھی نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ استاد جی کی قدر کرے، اور دیگر جو اساتذہ یہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ ترین اساتذہ سے نوازا ہے۔ فجر کے بعد تو میرا سونے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ رات کے وقت سونا نہیں بلکہ صرف چاندی کچھ نہ کچھ مجھے ملتی ہے، تو مجھے اسباق الحمدللہ وہاں سے سنائی دیتے ہیں، اور ایسے اسباق ہے کہ اگر انہی اسباق کو انگریزی زبان میں منتقل کیا جائے تو انگلینڈ میں اور یورپین ممالک میں جتنے بھی لوگ ہو، وہ ان کو ایسے اپنے پاس رکھے، ایسے محفوظ کرے کہ وہ سونے کو بھی ویسے محفوظ نہیں کرتے ہیں۔ تو چند دن اب باقی ہے، ہم بس یہی کوشش کریں کہ اللہ تعالی جو بھی ہمیں یہاں سے دے تو ہم اسے صحیح طور پر استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے ابتدائی پڑھائی یو کے ہی میں حاصل کی ہے، اس کے بعد جا کر کے دورہ میں نے بنوری ٹاؤن میں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا چند مناظرین کے ساتھ میں کچھ دیر رہا، کچھ سیکھنے کو ملا، لیکن اب جو پچھلے 4-5 سال ہے اس میں میرا اس حوالے سے تعلق، یعنی رد الحاد کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، اور یوں ہی مشورے کا جو تعلق ہے وہ استاد جی ہی سے رہا ہے۔ تو آتا ہوں یہاں سیکھنے کے لیے، کہیں اور جاتا ہوں پاکستان میں تو سکھانے کے لیے۔ اب وقت تو نہایت کم ہے، تو دلائل کی طرف تو جانے کا وقت ہے ہی نہیں، بس کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ملحد ہے وہ اعلیٰ قسم کا دھوکہ باز ہے۔ کیا معنی؟ وہ آدمی جو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، یا ایگنوسٹک، وہ آدمی جو نہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے اور نہ اس کا اثبات کرتا ہے، وہ عموماً آپ کے سامنے یہ بیان کرے گا کہ میں ایگنوسٹک ہوں، میں خدا کے وجود کا انکار نہیں کر رہا ہوں، ہاں ساتھ میں اثبات بھی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ بات معلوم ہے کہ اگر میں نے کسی کو بتایا کہ میں خدا کے وجود کا منکر ہوں تو پھر میں کچھ نہ کچھ دفاعی پوزیشن میں آ جاؤں گا، ان کو میرے عقائد معلوم ہو جائیں گے، پھر وہ مجھ سے مطالبہ کریں گے کہ خدا کے عدم وجود پر دلیل پیش کرو، وہ مجھ سے دیگر دلائل کا مطالبہ کریں گے، تو اپنے آپ کو فائرنگ لائن سے نکالنے کے لیے وہ یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ میں ملحد نہیں، میں ایتھیسٹ نہیں، بلکہ میں ایگنوسٹک ہونے کی وجہ سے خدا کے وجود کا انکار نہیں کر رہا، لہذا اس حوالے سے دلیل کا ذمہ مجھ پر نہیں آئے گا، بلکہ دلیل تو ہم آپ مسلمانوں ہی سے طلب کریں گے۔ یہ لوگ جو اسلام چھوڑتے ہیں یہ بھی عجیب قسم کے ہیں۔ میں آپ کو مثال پہلے پیش کروں۔ امام ابو الحسن الاشعری نور اللہ مرقدہ، وہ پہلے معتزلی تھے، تو کیا وہ اپنا تعارف ایسے کرتے ہیں کہ میں سابق معتزلی ہوں؟ وہ آدمی جو باطل کو چھوڑ کر کے حق کی طرف آتا ہے تو وہ اپنا تعارف اس سابق باطل نظریے سے کرتا نہیں، وہ اپنا تعارف اس حق سے کرتا ہے جس پر وہ اس وقت قائم ہے۔ کوئی آدمی مثلا کسی اور مذہب سے تعلق رکھ رہا تھا، وہ مسلمان بن جائے تو لوگوں کو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں سابق قادیانی ہوں، وہ تو اس کے لیے گالی ہوگی، وہ یہ کہے گا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔
جب مرتدین کی بات آتی ہے تو ان کا جو عمل ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے. وہ اپنے آپ کو مرتد نہیں کہیں گے، وہ اپنے آپ کو ملحد نہیں کہیں گے، وہ اپنے آپ کو سابق مسلمان کہیں گے. اور انگریزی میں ہم ایکس مسلم کہتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہماری دکان چلنی ہے تو اسلام کے اس لیبل سے چلنی ہے. آپ دیکھیے نا، باہر معاشرے میں اگر کسی آدمی نے مشہور بننا ہو، اگر وہ میرے بارے میں کوئی گالی نکالے مشہور نہیں بنے گا. کیوں؟ میں کون ہوں؟ اور اگر وہ میرا نام لے کر گالی نکالے تو اسے کیا ملے گا؟ سیف الدین کو کوئی جانتا ہے ہی نہیں. لیکن اگر وہ مشہور ہونا چاہے صحیح معنوں میں، وہ نعوذ باللہ، اور ایسے فی الحال لوگ کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکال دیں گے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹون بنانے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے مشہور ہونا ہے تو ہم نے کسی مشہور چیز کو لے کر کے رد کرنا ہے، پھر ہم مشہور ہو جائیں گے. ان مرتدین کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے اپنی دکان چلانی ہے، ہم نے یوٹیوب پہ پیسے کمانے ہیں، ہم نے دیگر پلیٹ فارمز پر پیسے کمانے ہیں، تو یہ جو مرتد کا لیبل ہے یہ تو چلے گا نہیں. لوگ ہم سے متنفر اور بھی ہو جائیں گے. تو وہ اسلام کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ ہم سابق مسلمان ہیں. اس اسلام کے کہنے سے لوگوں کے یہاں ان کی شہرت ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے ہم کسی آدمی کو سابق مسلمان نہ کہے، ہم کسی آدمی کو ایکس مسلم نہ کہے، بلکہ ہم ان کو ان کی اصل حقیقت سے پکارے. یہ مرتد ہے اور یہ ایک اپوسٹیٹ ہے. اگلی بات یہ ہے کہ ایتھیسٹ کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ دلیل طلب کی جائے اس آدمی سے جو خدا کے وجود کا مقر ہے. عموماً یہی ہوتا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی ملحد یہاں آ جائے، وہ مجھ سے یہ کہے گا سیف الدین کیا تو خدا کے وجود کو مانتا ہے؟ میں کہوں گا بالکل. تو وہ مجھ سے اب یہ کہے گا کہ اگر تو خدا کے وجود کو مانتا ہے تو نے اب اس کو ثابت کرنا ہوگا. آپ کا یہ جو دعویٰ ہے خدا کے وجود کا، یہ اسی وقت معتبر ہوگا، اسی وقت تسلیم کرنے کے قابل ہوگا جب آپ اس پر دلیل پیش کرو گے. اور اگر دلیل آپ نے پیش نہیں کی اپنے دعوے پر، اس کا یہ معنی ہوگا کہ خدا موجود نہیں. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے دلیل میرے ذمہ لگا دی، اس نے مجھے بیک فٹ پر رکھ دیا، اور وہ خود مزوں میں ہے. اس نے کچھ کرنا ہے ہی نہیں. بس وہ ایک ہی اعتراض پر پیش کرے گا خدا کے، وہ دوسرا پھر تیسرا پیش کرے گا، اور میں بیچارہ کتب کو کھنگالتا پھرتا رہوں گا. میں اساتذہ کے پاس جاؤں گا، میں نیٹ پہ دیکھنے کی کوشش کروں گا. تو یہ جو ان کا حربہ ہے، ہم نے اسی حربے کو انہی کے خلاف استعمال کرنا ہے. ہمیں کبھی بھی دفاعی پوزیشن میں نہیں آنا ہے، ہم نے ہمیشہ اقدامی پوزیشن لینی ہے. میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں. ایک مرتبہ میری بحث چل رہی تھی ایک سائنسدان سے، اور وہ ایسے ہوئی کہ ایک عالم تھے یو کے، تو ان کی بہن نے اسلام چھوڑ دیا. تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ آ جاؤ اور ان سے گفتگو کرو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو اسی دن کی صبح کو جب میں نے جانا تھا تو پھر مجھے دوبارہ فون آیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اکیلی نہیں. میں نے کہا ساتھ میں کون؟ تو انہوں نے کہا کہ ساتھ میں اس کا پارٹنر ہے، اور وہ سائنسدان ہے، تقریباً 10 سالوں تک وہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر رہا ہے. تو میں نے کہا بہت اچھی بات، اگر اور بھی ہو تو ان کو بھی لے آؤ. الحمدللہ اسلام ایک ایسی قوت ہے کہ جس کے پاس ہو تو وہ آدمی کبھی ہار نہیں سکتا. مجھے یہ کبھی ہم متاثر ہو جاتے کہ یار اس کو سائنس آتی ہے، یار اس کو ویسٹرن مغربی فلسفہ آتا ہے. یہ کبھی بھی نہ کرے، بلکہ جو اسلام ہمارے پاس ہے وہ سب سے قوی دلیل ہے.
اور لیظہرہ علی الدین کلہ باعتبار دلائل کے اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، کبھی بھی وہ مغلوب نہیں ہوگا۔ اور اس پر میں لوگوں کو یہ دلیل پیش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں آدمی جب مرتد ہو جائے تو فوراً اسے ارتداد کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اور حضرت کی بات کا میں جواب یہاں دے دوں کہ وہاں جب ہم الحاد کا رد کرتے ہیں تو کیا ہمیں وہاں مشکلات پیش نہیں آتی؟ تو اگر ہمیں رد کرنا صحیح معنوں میں آتا ہو اور ہمارے الفاظ کا چناؤ بھی ٹھیک ہو تو ہم پر اگرچہ وہ چاہے وہ انگلی نہیں اٹھا پائیں گے۔ یہ جو LGBT کا مسئلہ ہے یہ تو بھی عالمی مسئلہ ہے، لیکن جب UK میں یہ تقریباً 5 سال پہلے عروج پر پہنچا تو اس وقت تمام علماء اس بات سے ڈر رہے تھے کہ ہم اس پر گفتگو کریں۔ کیوں؟ اگر الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہوگا تو فوراً ہم پر کیس ہو جائے گا۔ وہاں تو یوں معاملہ ہے کہ جو بھی ہم بیان کرتے ہیں وہ ریسیور پر چلتا ہے اور اس کی ریکارڈنگ فوراً authorities کے پاس پہنچ جاتی ہے، تو وہ پوچھ سکتے کہ آپ نے یہ بات کہی، آپ نے یہ بات کہی، اس بات سے فلاں آدمی کا دل دکھا ہوا ہوگا، اس بات سے فلاں گروہ کو تکلیف پہنچی ہوئی ہوگی، یہ آپ نے بات ایسی کیوں کہی؟ تو اس وقت الحمدللہ تقریباً 5 سال پہلے میں نے LGBT پر بات کرنا شروع کر دی اور پورے UK میں مجھے ٹور کروایا گیا کہ آپ اس حوالے سے گفتگو کرو۔ تو ایک مسجد سے جب میں واپس اپنی مسجد پہنچا تو مجھے یاد ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے مسجد کا فون بجا، تو کوئی ساتھی میرے پاس آئے کہ لندن سے آپ کے لیے فون آیا ہوا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ لندن سے کیوں فون آیا ہوا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ نماز کے بعد نماز ختم ہوئی فون پھر آ گیا۔ تو میں نے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا کہ کل آپ نے لندن میں جو بیان کیا تھا نا، آپ نے اس بیان میں ایسی بات کہی تھی۔ تو میں نے کہا دیکھیے یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، آپ ریکارڈنگ نکلوا لو، ہم دونوں ساتھ میں تھانے جاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے یا نہیں۔ تو یہ الفاظ کی چناؤ کی بات ہوتی ہے۔ وہاں تو منبر پر بیٹھ کر کے علی الاعلان میں ارتداد کی سزا بھی بیان کرتا ہوں، میں حدود کو بھی سمجھاتا ہوں، میں جہاد کی حقیقت کو بھی برملا لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب چیزیں عقلی ہے اور ان جیسی چیزیں فی الحال دنیاوی قوانین میں بھی پائی جاتی ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اس سے بڑھ کر چیزیں US اور UK میں اس سے قبل پائی جاتی رہی ہے تو میں حق بجانب ہوں گا۔ تو بس ہم یوں بتاتے کہ دیکھو آپ کے یہاں یہ قانون ہے، تو اگر اسلام میں یہ قانون ہے تو پہلے اپنا قانون آپ ٹھیک کرو۔ آپ US امریکہ کو اتنا یعنی پروگریسو مانتے ہو کہ وہ سب سے آگے ہے، تو ان کے یہاں پہلے یہ سزا تھی تو پہلے اس سزا کو ختم کرو۔ یہاں اسلام میں ارتداد کی سزا جو ہے ہم سب کو معلوم، اس کا ثبوت تو قرآن میں بھی ملتا ہے، احادیث کو چھوڑو۔ تو ہم تو یہ کہتے کہ آپ فی الحال امریکہ جاؤ نا، تو وہاں کچھ سٹیٹس میں یہ سزائے موت ہے اور ان کے طریقے بھی نرالے۔ ایک ہے الیکٹرک چیئر، ایسی ایک کرسی ہوگی نا اور وہ الیکٹرک ہوگی، اس پر بٹھائیں گے تو پھر آرام سے آپ کو مار ڈالیں گے۔ امریکہ کرے تو ٹھیک ٹھاک، اسلام اس کی تعلیم دے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک اور ہے گیس چیمبر، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ میں بند کر دیں گے، محبوس کر دیں گے، جس کے اندر وہ ایک خاص قسم کا گیس پھیلا دیں گے اور اس گیس کی وجہ سے آدمی مر جائے گا۔ امریکہ کرے تو ٹھیک، اسلام کرے تو مسئلہ۔ ایک اور طریقہ ہے لیتھل انجیکشن، وہ آدمی کو ایسا ٹیکہ لگواتے ہیں کہ وہ آدمی اس ٹیکے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ یعنی US میں ہو تو ٹھیک، لیکن اگر اسلام میں آئے تو مسئلہ۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اگر ہم اس طریقہ کار کو سیکھ لیں تو کوئی آدمی پھر ہم پر اعتراض نہیں کر پائے گا۔ پہلے امریکہ کو ختم کرنا پڑے گا، پھر اسلام پر آئیں گے۔
پہلے مغربی معاشرے پر ہاتھ اٹھانا پڑے گا، انگلی اٹھانے پڑے گی، پھر اس کے بعد اسلام کی طرف آپ آئیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اسلام میں جو ارتداد کی سزا ہے ہمارے یہاں وہ فوراً نہیں دی جاتی، بلکہ اس مرتد کو 3 دنوں کی مہلت دی جاتی ہے۔ کیوں؟ جو آپ کے ذہن میں شبہات ہے، جو آپ کے ذہن میں غلاظت ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے ہمارے علماء موجود ہے۔ آپ شبہ پیش کرو، یہاں سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ اگر اسلام معقول نہ ہوتا تو کیا ہمارے یہاں مرتد کو 3 دن اس غرض سے کبھی دیے جاتے؟ 3 دن کا دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام معقول ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام معقول ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ آپ کے عقل کا قصور ہے، عقل والے کے پاس چلے جاؤ تو آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ اسلام نے تو عقل استعمال کرنے کی دعوت دی ہے۔ افلا تعقلون افلا یعقلون، قرآن نے تدبر کا حکم دیا ہے، قرآن نے غور و فکر کا حکم دیا ہے، ہاں، لیکن اس میں بھی ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ جو فروع ہے اسلام کے، ان میں معقول بات یہی ہے کہ بغیر ان کو عقل پہ تولے ان کو مان لیا جائے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ اگر ہم یہ کہ اسلام دیکھو معقول ہے، تو آدمی سامنے آ کر یہ کہے کہ آپ جب مسح علی الخف کرتے ہو تو آپ اس کے اوپر والے حصے پر کرتے ہو جبکہ نیچے والا حصہ گندا ہوتا ہے، اور ساتھ میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی پیش کر دے، وہ کوئی اور سوال کر لے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فروعات ہے، یہ جو اعمال ہے، معقول ان کے حوالے سے یہی ہے کہ بغیر سمجھے ہی ان پر عمل کیا جائے۔ اگر آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو یہ غیر معقول ہے۔ کیوں؟ اس اصل کو سمجھ لو۔ اگر کوئی آدمی ہمارے پاس آ کر ہمیں یہ بتائے کہ یہ استاد جی اعلیٰ ہے، اب اعلیٰ میں علو کا وہ معنی آپ نہ لے لیں جو ہمارے سلفی حضرات لیتے ہیں، ورنہ پھر آپ اوپر دیکھو گے کہ کیا ہے، تو وہ ہمیں پھر سمجھائے کہ ان کے اسباق ایسے ہوتے ہیں، ان پر کوئی رد نہیں کر پاتا ہے، تو ہم اس بات کو تسلیم کر لیں۔ تسلیم کرنے کے بعد وہ استاد جی آ کر کے ہمیں سبق پڑھائے۔ اب وہ سبق ختم کرے، اگر ایک آدمی وہاں کلاس میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کے ذہن میں یہ آئے کہ کیا استاد جی کی یہ بات معقول تھی یا نہیں، کیا وہ صحیح تھی یا نہیں، تو ہم اس سے کہیں گے یار یہ تو تضاد ہے۔ آپ نے پہلے یہ مان لیا کہ استاد جی کا سبق تو بے مثل ہے، اور اس کے ماننے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ممکن اس میں کوئی غلطی ہو، یہ تو تضاد آ چکا ہے۔ اگر یہ غلطی ہے تو پھر ان کا سبق بے مثل نہیں، اور اگر بے مثل ہے تو پھر اس میں غلطی نہیں۔ تو یہ جو آدمی ہمارے پاس ابھی آیا ہے، ہم اسے یہ کہیں گے کہ جب آپ نے استاد جی کے سبق کو بے مثل ہونا تسلیم کر لیا، اب آپ یہ آنکھ بند کر کے کہہ دو کہ اس سبق میں جو بھی ہمیں ملے گا وہ ٹھیک ہی ہوگا، وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو قرآن اور سنت ہے، اگر ہم قرآن کو وحی الہی مان لے عقلی دلائل کی بنا پر، اور یوں ہی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو عقلی وجوہات کی بنا پر مان لے، اب اس کے بعد جو بھی بات قرآن میں آئے گی وہ بات ٹھیک ہی ہوگی، اس میں غلطی کا امکان ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ یہ کہنا کہ ممکن ہے یہ بات غلط ہو، اس کا یہ معنی نکلے گا کہ ممکن ہے کہ خدا نے جھوٹ یا خدا نے کوئی غلط بات کہی ہو۔ اور اگر وہ آدمی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد کسی حدیث، اور جب میں حدیث بولوں اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ اخبار احاد میں ظنیت ہے بے اعتبار ہمارے یہاں پہنچنے کے، جب میں حدیث بولوں اس سے مراد حدیث متواتر ہے۔
کوئی آدمی کوئی حدیث اٹھا لے اور وہ یہ کہے کہ یار ممکن ہے کہ اس میں غلطی ہو، ہم یہ کہیں گے کہ آپ کا یہ کہنا ایسا ہی ہے کہ آپ یہ کہو کہ اللہ تعالی نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا ہے جس میں مراد اللہ تعالی کی لیکن الفاظ کا انتخاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں غلطی ہو۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر سنت میں مسح علی الخفین کا تذکرہ یوں ہو کہ آپ نے مسح کے اوپر والے، آپ نے خف کے اوپر والے حصے پر مسح کرنا ہے، تو آپ اب اس کو عقل پر نہ تولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو ایک مأخذ صحیح مانا ہے عقل کی بنیاد پر، اور اب اگر یہ کہو گے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں، آپ کی اس بات میں اب تضاد آ گیا۔ اور میں یہی لوگوں کے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے یہاں دین کے بارے میں کوئی شبہ ہو، خواہ وہ قرآن کے حوالے سے ہو یا وہ سنت کے حوالے سے ہو، وہ اس بات پر دال ہے کہ ان کا ایمان قرآن کریم پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کامل نہیں۔ اگر کامل ہوتا تو یہ شک اس کے ذہن میں کبھی بھی نہ آتا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ ہمیشہ کوشش کریں گے ہمیں دفاعی پوزیشن پہ رکھنے کی، وہ دلیل کا ذمہ ہمارے کندھوں پر رکھ دیں گے، ہم نے کبھی بھی یہی نہیں ہونے دینا۔ تو وہ سائنسدان تھا، تو ہماری بحث شروع ہوئی، ہم آگے کچھ چلے، تو جب اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مجھے مار پڑ رہی ہے تو اس نے فوراً یہ کہا کہ یہ جو آپ نے پہلے بتایا تھا کہ سائنس میں ایک پرنسپل آف کوز اینڈ ایفیکٹ ہے، یعنی سائنس میں، فزکس میں ایک قانون ہے جس کا تعلق اثر اور سبب سے ہے، یعنی بغیر کوز کے ایفیکٹ نہیں پایا جاتا، بغیر کسی سبب کے وہ نتیجہ اور اثر نہیں پایا جاتا۔ تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے کس دلیل کی بنیاد پر اللہ تعالی کا استثنائی سے کیا ہے؟ تو ایک وہ ہم تسلسل کی بحث شروع کر دے، ہم کوئی اور بحث شروع کر دے، لیکن ہم نے اس آدمی کو ابھی دفاعی پوزیشن میں رکھنا ہے، یہ نہیں کہ اب میں جوابات پر آ جاؤں۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ کیا آپ اس پرنسپل کو، کیا آپ اس قاعدے اور ضابطے کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کسی چیز کی استثناء کے لیے اس کا ابتداءً اس چیز میں شامل ہونا ضروری، اگر وہ چیز ابتداءً اس چیز میں شامل نہیں تو پھر اس سے استثناء کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں فی الحال گپ شپ کر رہا ہوں، تو گپ شپ کے دوران اگر میں یوں کہوں کہ تمام میرے ساتھی کھڑے ہو جائے، سب کھڑے ہو جائے، اور باہر کوئی آدمی چل رہا ہو، وہ کھڑا، چلو چل نہیں، وہ باہر بیٹھا ہوا ہو، وہ کھڑا نہ ہو جائے، کوئی آدمی پھر میرے پاس آ کر یہ کہے کہ سیف الدین آپ نے تو کہا ہے کہ ساتھی سب کھڑے ہو جائے لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کا استثناء کیا، میں یہ کہوں گا کہ وہ میرے ساتھیوں میں ابتداءً شامل ہی نہیں، تو اس کا استثناء کیسے؟ استثناء تب ہوتا جب وہ شامل ہو اور اس کے باوجود کھڑے ہونے کا حکم اس کے ساتھ متصل نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کا اس پرنسپل کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، جائے کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے استثناء ہو۔ میں نے کہا اس قاعدے کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جن کی ابتدا ہو، اللہ تعالیٰ بلا ابتداء ہے۔ اگر آپ نے یہ دلیل کا مطالبہ مجھ سے کرنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا استثناء کیسے ہوا، پہلے آپ یہ مجھے ثابت کر دو کہ اللہ تعالیٰ کی ابتداء ہے۔ تو جو اس نے میرے کھاتے بات لگائی تھی میں نے فوراً اسی پر ڈال دی۔ ایک اور مثال، ایک منکر حدیث سے بحث ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میں تمام احادیث کو وحی نہیں مانتا۔ میں نے کہا زبردست۔ میں نے کہا کہ کیا آپ حدیث کو وحی مانتے ہو؟ میں نے کہا آہستہ جواب دینا۔ تو اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بس آہستہ بولنا، آہستہ آہستہ۔ اس نے کہا ہاں میں احادیث کو وحی مانتا ہوں، مگر، میں نے کہا بس آگے مت جا ادھر سے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ماننے کے بعد اب آپ استثناء کر رہے ہو۔
میں نے کہا ابھی آگے بولو. تو وہ سمجھ نہیں پایا. جب اس کا یہ جملہ ختم ہوا میں نے کہا اس بات کو ماننے کے بعد آپ نے استثناء جو کی ہے نا، اب دلیل استثناء کی آپ پر ہے. میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کن نصوص کی بنا پر آپ نے احادیث کو وحی مانا ہوا ہے. تو اس نے شروع کیا یہ نص یہ نص یہ نص. میں نے کہا کہ کیا یہ مطلق ہے یا مقید؟ اس نے کہا مطلق. میں نے اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث وحی ہے. اب اگر آپ نے استثناء اپنا بیان کرنا ہے نا تو آپ نے اب دلیل بھی اسی کی پیش کرنی ہوگی. تو جو وہ مجھ پہ ڈالنے والا تھا میں نے فوراً اس پر ڈال دیا. اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم مزے میں رہتے ہیں، سامنے والا بھاگ دور میں لگ جاتا ہے. تو ایتھیسٹ کے ساتھ جب بھی ہم گفتگو کریں تو ہماری شروعات ہی غلط ہوتی ہے. ہماری شروعات کیا ہوتی ہے کہ ہم نے دعویٰ کیا ہے خدا کے وجود کا، تو اس دلیل کا ذمہ بھی ہمارے کندھوں پر ہے، ہم بس تفتیش میں لگ جاتے ہیں. نہیں، ہم نے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دعوے کی دو قسمیں ہیں. بس جلدی سے میں بتا دوں، آپ تو ان باتوں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، اور استاد جی کے سامنے یہ بات کرنا یہ تو کسی کو مجھے فائر کر دینا چاہیے. ایک دعویٰ وہ ہے جو ظاہر سے ٹکرائے، دعویٰ کی دوسری قسم وہ ہے جو ظاہر کے موافق ہو. وہ دعویٰ جو ظاہر سے ٹکرائے اس دعوے کے اس بات کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور وہ دعویٰ جو ظاہر کے موافق ہو اس کو بغیر دلیل کے مطالبے کے مانا جاتا ہے. استاد جی حجابی صاحب یہاں تشریف لائے اور ان کا سبق شروع ہو، حمد و ثنا کے بعد وہ یہ فرمائے کہ میں آپ کا استاد ہوتے ہوئے آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، اگر پورے درس میں یہی ایک جملہ وہ بار بار دہراتے رہے اور یہ شامل ہے ایک دعوے کے کہ میں آپ کا استاد ہوں، کوئی آدمی ان کو کچھ نہیں کہے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ استاد جی آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے نا پہلے دلیل تو پیش کیجئے پھر بعد میں ہم آگے چلتے ہیں. سب مان لیں گے. لیکن اگر میں پہلی مرتبہ یہاں بیٹھ جاؤں اور میں یہ کہوں کہ میں آپ کا استاد ہوتے ہوئے آپ کو فوراً اس بات کو سنتے ہوئے آپ میرے گلے پر جاؤ گے کہ کیسے استاد، ہمیں دکھاؤ کس نے آپ کو استاد مقرر کیا ہے، کاغذات کا ہے، کانٹریکٹ کہا ہے. تو اگرچہ دونوں دعوے تھے لیکن آپ نے دونوں کے ساتھ الگ رویہ اختیار کیا. پہلا دعویٰ وہ تھا کہ آپ نے بلال دلیل اسے تسلیم کر لیا. میرا دعویٰ ایسا کہ بلال دلیل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ استاد وہ ہے جو عموماً یہاں بیٹھ کر کے ہمیں پڑھاتا ہے. استاد جی حجابی صاحب کا دعویٰ اس کے موافق تھا، بغیر دلیل کے آپ نے مان لیا، اور میرا دعویٰ اس سے ٹکرا رہا تھا. میرا دعویٰ یہ تھا کہ میں استاد ہوں، لیکن میرا یہ دعویٰ ایسا تھا ظاہر سے یوں ٹکرا رہا تھا کہ میں یہاں عموماً بیٹھ کر کے آپ کو پڑھاتا نہیں، میں پہلی مرتبہ کلاس میں حاضر ہوا تھا. تو آپ اس دعوے پہ اب دلیل کا مطالبہ کرو گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دونوں دعوے ہیں لیکن ہم اصطلاحی بات کر رہے ہیں، ہم ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں کہ دعویٰ وہ کون سا ہے جس کو بغیر دلیل کے مطالبے کے قبول نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ وہی دعویٰ ہے جو ظاہر سے ٹکرائے. اب ہم یہ کہتے کہ آپ اپنا دعویٰ پیش کرو، وہ یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا دعویٰ ہے ہی نہیں. ان کی عقل بہت اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے. جو اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ ایسی حقیقت ہے کہ میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. جب میں کسی بالکل پاگل ملحد کو دیکھتا ہوں نا تو میرا ایمان قرآن پر اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. یہ ختم اللہ علی قلوبہم لہم قلوب، میرا ایمان بہت قوی ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ بہت عجیب، خدا کے وجود کا انکار کے لیے یہ بہت سی عجیب باتیں کر بیٹھتے ہیں. ایک مرتد سے میری بات ہوئی، وہ بحث آگے نکلی اور اسے ایک اور بات
کی بھی ہمیں معلوم ہو جائے گی. اس نے اخیر میں جا کر یہ کہا کہ خدا چھوڑو، مجھے یہ معلوم ہے ہی نہیں کہ کیا میں موجود ہوں یا نہیں. مجھے معلوم نا حقائق الاشیاء ثابتہ. لوگ کہتے ہیں اس کا کیا تعلق؟ تو استاد جی نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ علم کلام کا موضوع اگر ہم وسیع دیکھیں تو وہ موجودات ہے، اس لیے کہ ہر موجود سے دلیل ہم پکڑ سکتے ہیں خدا کے وجود پر. لیکن ایسے لوگ دنیا میں اب بھی موجود ہے جو چیزوں کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے. اس نے یہ کہا کہ مجھے خود معلوم نہیں کہ کیا میں موجود ہوں یا نہیں. تو میں نے اس پر وہی علامہ تفتازانی کا ٹیسٹ شروع کر دیا. جو ساتھ میں بیٹھا ہوا ساتھی تھا، اس کا دوست جو اس کو لایا تھا، میں نے کہا کھڑے ہو کر اس کے سر پر ایک آپ لات مارو. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ ہو ہی نہیں تو اس کی ٹانگ بس یوں ہی گزر جائے گی. میں نے اس کو بس. ایک اور تھا، یہ حافظ تھا، اس نے اسلام چھوڑا، الگ آدمی. اور ہماری بحث جب آگے آگے نکلی نا تو اس نے یہ کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ کیا میں موجود ہوں. اس نے کہا مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا میں انسان ہوں یا نہیں. میں نے کہا زبردست، اچھی بات کی. میں نے کہا اب تو نے انسان کی تعریف بیان کرنی ہے، پھر تو نے خود مجھے بتانا ہے کہ انسان کی تعریف میں وہ کیا چیز ہے جو تجھ پر فٹ نہیں آ رہی. وہ خاموش ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا چکر؟ میں نے کہا آپ نے کہا کہ شاید آپ انسان نہیں ہو، تو تعریف آپ بیان کرو، پھر مجھے بتاؤ کہ اس تعریف کی کون سی شق آپ پر فٹ نہیں آ رہی، پھر میں مان لوں گا کہ ممکن ہے آپ انسان نہیں ہو. تو بہت عجیب لوگ ہوتے ہیں. تو ہاں وہ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے ہی نہیں. دعویٰ تو مسلمانوں کا ہے، دعویٰ تو ان لوگوں کا ہے جو خدا کے وجود کو مانتے ہیں. یہ بھی ایک سراسر جھوٹ ہے. ہمارا دعویٰ ہے خدا کے وجود کا، ان کا دعویٰ ہے خدا کے عدم وجود کا. ہمارا دعویٰ ہے قرآن کی حقانیت کا، ان کا دعویٰ ہے قرآن کی غیر حقانیت کا. ہمارا دعویٰ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبی اور رسول نہیں تھے، نعوذ باللہ، وہ امپوسٹر یعنی وہ ایک فالس پروفٹ اور نبی تھے. تو ان کے یہاں میں آپ کو بتاؤں دعووں کی لسٹ، کلیمز کی لسٹ ہم سے بھی بڑھ کر ہے. یہ جو پوچھتے نا کبھی سوال کہ خدا اگر موجود تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، تو اس پر بھی کبھی ہم یہ ان کو جوابات دینے لگتے ہیں، لیکن اس پر بھی ہم نے ان کو دفاعی پوزیشن میں لانا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب نہیں، ان کا مذہب ہے، ان کا مذہب سائنس ہے. ہم نے خدا کے وجود کو اگر مانا ہے، چلو عقلی دلائل جہاں ہے وہاں ہے، لیکن قرآن کو وحی الہی عقلی بنیادوں پر ماننے کے بعد قرآن نے جب ہمیں بتایا ہے کہ اللہ موجود ہے تو ہم نے اللہ کو موجود مان لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر صادق ہمارے پاس پہنچ گئی، اللہ موجود ہے، ہم نے مان لیا. لیکن یہ لوگ یہ کہتے کہ جو چیز ہم دیکھ نہ پائے ہم اسے مانتے ہیں ہی نہیں. تو ہم اللہ کو مانتے ہیں قرآن اور سنت کی وجہ سے. ہم ان سے پوچھتے ہیں اگر آپ خدا کو نہیں مانتے کس وجہ سے، تو وہ سائنسی تحقیقات کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اگر قرآن اور سنت ہمارا مذہب بنا تو سائنس ان کا مذہب بن گیا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں گریویٹی آپ جانتے ہو؟ گریویٹی ہاں جانتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں ہوا میں اڑ نہیں رہا ہوں. کیوں؟ گریویٹی کی وجہ سے. میں نے کہا کہ کس کے دادا نے گریویٹی کو دیکھا ہوا ہے؟ گریویٹی کو تو یہ سب مانتے ہیں. یوں ہی یہ جو بجلی ہے نا، الیکٹریسٹی، ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے لیکن بل سب دے رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. ایموشنز ہے، مثلا محبت، نفس محبت کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کے آثار کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن تب بھی محبت کو مانتے ہیں. غصے کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کے آثار کو دیکھا جا سکتا ہے تب بھی وہ غصے کو مانتے ہیں. بھوک اور پیاس کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن اس کے باوجود وہ ان دونوں کو مانتے ہیں. اور میں یہاں تک کہ کہتا ہوں خدا کو نہ مانے تو کائنات کا وجود کیسے ہوا؟ بگ بینگ. میں نے کہا کس کے دادے نے بگ بینگ کو دیکھا ہوا ہے؟ سب اس کی بات کر رہے ہیں.
اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اب بگ بینگ کا اس بات قرآن سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی بات کو پہلے قطعی طور پر ثابت تو ہونے دو، پھر اس کے بعد آپ سوچنا. جب کوئی بات قطعی ہے ہی نہیں، آپ کیوں تطبیقات پیش کر رہے ہو؟ یہ ایولوشن کی بات آتی ہے نا، کہ ہمارے باپ دادا وہ بندر تھے، میرے تو نہیں تھے، وہ بندے تھے لیکن ان کے بندر تھے. تو ایولوشن. تو اب ہمارے کچھ لوگ، ابھی ہم نے تطبیق بیان، میں نے کہا پہلے اس کو ثابت تو ہونے دو. وہ چیز ثابت ہے ہی نہیں، آپ نے تطبیق شروع کر دی. اب کتنی چیزوں کے لیے ان کے ثابت شدہ نہ ہوتے ہوئے آپ اب ان کی تطبیق قرآن اور سنت سے پیش کرنے لگو گے. اس بات کو ثابت تو ہونے دو. سائنس دانوں کا جب اس بات پر اتفاق ہے ہی نہیں تو آپ اس بات کو کیوں ابھی چھیڑ رہے ہو؟ آپ پہلے ان کو دفاعی پوزیشن میں رکھو کہ آپ قطعیت کے ساتھ ایولوشن کا اس بات کرو، اس کے بعد ہم دیکھیں گے وہ قطعیت کے ساتھ ثابت ہوا ہے یا نہیں. اگر ہوا پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ میزان شرع پر کہاں رکھا جا سکتا ہے. جب وہ قطعی ہے ہی نہیں، ہم کیوں آپ کی بات کو مانیں؟ کوئی آدمی میرے پاس یوں کہے کہ استاد جی یہاں ممکن ہے تشریف لا چکے ہیں، تو آپ جا کر ان کے ساتھ چائے پی لو، کیا میں سبق بند کر دوں گا؟ میں کہوں گا پہلے مجھے یقینی خبر سناؤ استاد جی کی یہاں پہنچنے کی، پھر اس کے بعد میں اٹھوں گا. یوں ہی ہم ایولوشن کے لیے، بگ بینگ کے لیے تطبیقات شروع کر دیتے ہیں، اتنا بڑا رولا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ان کے یہاں بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ میں کہہ رہا، یہ ان سب چیزوں کو، ایولوشن کو مانتے ہیں، کسی نے ایولوشن کو دیکھا نہیں ہے، تو ان کے مذہب کی بنیاد ان چیزوں پر ہے جو غیر مرئی ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر اسے دیکھے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ معقول نہیں ہے. تو پہلے ان سے گریویٹی کا انکار کرو، وائی فائی کا انکار کرو. وائی فائی تو بمنزل وائف ہو گیا آج کل کے زمانے میں. وائی فائی کو دیکھو، گریویٹی کو دیکھو، ایموشنز کو دیکھو، ایولوشن کو دیکھو، بگ بینگ کو دیکھو. پہلے آپ ان تمام چیزوں کا انکار کرے اور حقیقی معنوں میں انکار کرے. یہ ایسے لوگ چلو پھر ہم مان لیتے، چلو پھر ہم ایسے نہیں چلنا ان کے ساتھ. میں ایسے ان سے گفتگو کرتا ہوں کہ جب تک وہ ایک بات کو تسلیم نہ کرے اس وقت تک میں ان کو دوسری بات تک جانے نہیں دیتا. کیوں؟ ان کا یہ حربہ ہے کہ ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں. چلو پھر یہ مان لیتا ہوں، چلو پھر یہ مان لیتا ہوں، پھر اخیر میں جا کر کہ انہوں نے کہا میں نے تو وہ ابتدا میں کہا چلو میں نے مانا نہیں تھا. تو وقت ضائع نہیں. میں ایسے کرتا ہوں کہ مانتے ہو یا نہیں، اگر نہیں مانتے تو دلیل کو توڑو. اگر دلیل نہیں توڑ سکتے تو یا تو چلے جاؤ یہاں سے، یا دلیل مان لو، پھر ہم آگے چلیں گے. اور دوسری بات یہ ہے، تو ہاں حقیقی معنوں میں اگر وہ یہ کہ ہم بھوک کو نہیں مانتے، چلو ہم آپ کو ایک ہفتے کی تنخواہ دے دیتے، آپ کو کام پہ نہیں جانا، ہم آپ کو ایک کمرے میں محبوس رکھیں گے اور جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے اس سے بڑھ کر ہم آپ کو اس کمرے میں دیں گے، لیکن ہاں پانی اور غذا آپ کو نہیں ملے گی. اسے چھوڑ دو، موبائل کے ساتھ وائف اور وائی فائی دونوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دو کمرے میں، بس لگا رہے گا. ایک دن ختم ہونے لگے گا نا تو آپ کو پھر وہ دستک کی آواز آئے گی، پوچھو جی کیا ہوا؟ اگر وہ کہے بھوک کے وہ تو نظر نہیں آتی کہاں سے آئی ہے. یعنی اپنی زندگی کو بچانے کے لیے بھوک کو تسلیم کرنا پڑے گا. ہم پھر یہ کہیں گے آپ نے اتنی چیزیں مان لی ہے بغیر دیکھے، بن دیکھے، تو اگر ہم نے ایک چیز کا اضافہ کیا ہوا ہے تو اس میں کیا مسئلہ؟ پہلے آپ ان تمام چیزوں کا انکار کر دو. آپ کے یہاں تو یہ بات مسلم ہے تو پہلے آپ کا اس پر معمول ہو جائے، پھر ہمارے پاس آنا. لیکن ان تمام چیزوں کو مانتے ہوئے آپ کا حق نہیں بنتا آپ ہمارے پاس آؤ. اور خدا ہمیں دکھائی نہیں دیتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی خدا کا تعارف ایسے کرے کہ وہ دنیاوی زندگی میں نظر آتا ہے تو اسی وجہ سے میں اس خدا کے خدا ہونے کا انکار کر دوں. میں اسلامی خدا کو خدا اسی وجہ سے مانتا ہوں، اس لیے کہ دنیاوی زندگی میں ہم اس خدا کو دیکھ نہیں پاتے. یہ تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے نا، ہم پہلا جواب دے دیتے ہیں نا تو ان کی وہ
چلو وہ چیزیں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں بن دیکھے، لیکن خدا کو بن دیکھے ہم کیوں مانیں؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس نے اپنی ذات کا اظہار ہمارے سامنے دنیاوی زندگی میں کیوں نہیں کیا ہوا ہے؟ تو یہ اب اگلا سٹیج ہے، اگلا سٹیپ ہے، اگلا قدم، کہ نہیں، ہم خدا کو خدا اسی وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ ہم دیکھ نہیں پاتے دنیاوی زندگی میں۔ اگر دیکھ پاتے تو ہم اس خدا کو خدا ہی نہ مانتے۔ ایک جگہ ابھی ختم کرتا ہوں 2-3 منٹ میں، ایک جگہ میرا جانا ہوا، وہاں امامت کر رہا تھا، تو میری گاڑی کا کچھ مسئلہ پیش آ گیا، تو وہ بہت مہنگا کام تھا گاڑی پر، تو میں نے کہا کہ گاڑی بس ابھی وہاں کھڑی رہے، میں کچھ دنوں کے لیے چل لیتا ہوں۔ تو کسی کا مجھے فون آیا کہ آپ کی گاڑی ہم نے سنا ہے ایسے خراب ہو گئی ہے، تو میرا اپنا ایک گیریج ہے، ہم آپ کی گاڑی لے جائیں گے، ہم اسے ٹھیک بھی کر دیں گے، تو اجازت ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں اجازت ہے، جیب بچ جائے گی میری۔ ہوا یا وہ گاڑی لے گیا، گاڑی ٹھیک ہوئی، اس نے کہا اب مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ میں نے کہا کیا کام؟ اس نے یہ کہا کہ مسلمان تھا، میری اہلیہ ایتھیسٹ بن چکی ہے اور ان کے یہاں کچھ اعتراضات ہے، جوابات ان کے تسلی بخش نہیں مل رہے ہیں، تو آپ آؤ اس کے سوالات کے جوابات دے دو، پھر آپ اپنی گاڑی کو لے جانا۔ میں نے سوچا یہ تب بھی سستا سودا ہے۔ میں وہاں گیا تو وہاں ان کے آفس میں اس کی اہلیہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کیا آپ کے ذہن میں، آپ ایسے خدا کو کیوں مانتے ہو جو آپ کو نظر نہیں آتا؟ میں نے کہا زبردست۔ میں نے کہا دیکھو جو آپ کی ورک شاپ ہے نا، آپ کا گیریج جو ہے جہاں گاڑیوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، اگر آپ کے شوہر جو وہاں کے مینیجر ہے وہ وہاں ورک شاپ میں موجود ہو تو کیا وہاں تمام میکینکس ٹھیک ٹھاک کام کریں گے یا نہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں کریں گے، کریں گے۔ میں نے کہا لیکن اگر آپ کے شوہر ان کی نگاہوں میں نہ ہو تو کیا وہ تمام ٹھیک ٹھاک کام کریں گے یا نہیں؟ اس نے کہا وہ تو نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کچھ نہیں کریں گے، کچھ کریں گے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کے شوہر نے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان میں سے با وفا مکینک کون سا ہے، بے وفا مکینک کون سا ہے، تو وہ کیسے کرے گا؟ تو اس نے کہا وہ بس ان کی نگاہوں سے اوجھل رہے گا۔ میں نے کہا زبردست۔ میں نے کہا دنیاوی زندگی لیبلوکم ایک امتحان ہے، ایکم احسن عملا، کہ عمل میں کون سا انسان با وفا ہے، کون سا انسان بے وفا ہے۔ اگر اللہ ہمیں نظر آ جاتے تو امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا، فمنکم کافر بے وفا ومنکم مؤمن با وفا نہ ہوتا۔ اللہ نے ہمیں اپنی ذات کو دنیاوی زندگی میں دیکھنے نہیں دیا تاکہ یہ صحیح معنوں میں امتحان ہو۔ فمنکم کافر بے وفا ومنکم مؤمن با وفا لوگوں کے سامنے کھلم کھلا آخرت میں آ جائے، اور جب نتائج آ جائیں گے، امتحان ختم ہو گیا، تو آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ تو فوراً وہ خاموش ہو گئی۔ مسلمان ہوئی یا نہیں وہ جانتی ہے، اس کا اللہ جانتا ہے، لیکن ایک آخری بات وہ یہ کہ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی ہم نہ سوچے کہ میں نے اس سے گفتگو کی ہے اور یہ آدمی فوراً مسلمان نہیں ہوا، یہ آدمی فوراً دوبارہ مسلمان نہیں ہوا، نہیں۔ ہم انگلش میں کہتے ہیں ایک سیڈ، ایک دانے کو اس کے دل میں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ دانہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس آدمی کو پریشان کر دیتا ہے۔ اس ایک آدمی کے فطرت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ہے۔ ایک مرتبہ وہی آدمی تھا جس نے کہا کہ میں موجود ہوں یا نہیں مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا کہ علامہ تفتازانی کا طریقہ اس پر چلاؤ۔ بہت عجیب سا آدمی تھا۔ تقریباً 1 سال بعد اس کے دوست کا مجھے فون آیا کہ اس نے اسے فون کیا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی اور میں بس برابر رو رہا ہوں، تو اس کا کیا حل ہے؟ میں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ وہ جو دانہ ہم نے آپ کے دل میں ڈالا تھا نا، وہ ابھی آپ کو سکون کے ساتھ جینے نہیں دے رہا ہے۔ مسلمان بن جاؤ، پوری ٹینشن آپ کی دور ہو جائے گی۔ تو یہ جو دانے ہم لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، ممکن ہے کبھی کبھار فوراً ہمیں شہادت بھی مل جائے، کوئی آدمی فوراً مسلمان بھی بن جائے،
لیکن عموماً یہ دانا ایسا ہے کہ بعد والی زندگی میں اس آدمی کو مجبور کر دیتا ہے اس بات پر کہ وہ آدمی مسلمان ہو جائے. اور ہماری یہ محنت، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان شبہات سے دور رہے. باہر والے آئے یا نہ آئے یہ تو ایک بونس ہے، یہ تو ایک اضافی بات ہے. ہم نے یہ کرنا ہے، اس محنت کو لے کر کے ہم نے اپنے علاقوں میں جانا ہے، اپنی مساجد میں جانا ہے، اور وہاں جو شبہات کے جوابات ہمیں دیے گئے ہیں تو ہم ان شبہات کے جوابات ان کے سامنے رکھیں اور ہم پوری کوشش کریں. یہ جو عقلی دلائل ہے نا، ہر آدمی کی عقل اتنی نہیں ہوتی. مثلا کوئی مرتد ہو، کوئی ملحد ہو، اس کی عقل اتنی ہوتی نہیں. تو آپ اس کو عقلی دلائل سے قائل کیسے کرو گے؟ اگر اس کے یہاں عقل صحیح معنوں میں ہوتا، وہ کبھی اسلام نہ چھوڑتا. تو اس کے سامنے آپ مثالیں پیش کرو. مثالیں، وہ جو سائنسدان تھا نا، اس کا عقل مرا ہوا تھا، تو عقلی دلائل کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. پھر میں نے اس کو کچھ نہ کچھ اگر قائل کیا تو ایک مثال سے قائل کیا. وہ کون سی مثال؟ انشاءاللہ تعالی آخرت میں شاید ہمیں معلوم ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر مستقیم رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں ایمان کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق بھی نصیب فرمائے.